اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، آج ہم توبہ سے ریلیٹڈ چند آیتیں دیکھیں گے، لیکن توبہ میں یہ بتا دوں کہ کان پکڑنا توبہ نہیں ہوتا ہے۔ بیسیکلی توبہ کا مطلب ہوتا ہے ہم ایک راستے پہ جا رہے ہیں، ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، دا مومنٹ ہم یو ٹرن لیتے ہیں، پلٹتے ہیں، دیٹ از توبہ ایکچولی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کی چند آیتوں میں کہ کن کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور ہمیں توبہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ، اس کی 90 نمبر آیت میں، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد انکاری اختیار کیا اور پھر وہ کفر میں زیادتی کرتے رہے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی تو ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو اللہ کے نظر میں ہم گمراہ ہیں، بیکاز ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم سچ نہیں بول رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا غیبت کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ہنسی اڑا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا مال ناحق کھا رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں نا۔ تو تحقیق وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر کفر پہ زیادتی کرتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی تو ہیں جو گمراہ ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم توبہ کی امید چھوڑ دینا چاہیے اگر ہم یہ حرکتوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آئیے اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، سورہ نساء اس کی 17 اور 18 نمبر میں اللہ کہتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ کی طرف توبہ تو صرف ان کے لیے ہے جو جہالت یا نادانی کے سبب کوئی گناہ کر بیٹھے، جان بوجھ کے نہیں۔ اللہ کی طرف توبہ تو صرف ان کے لیے ہے جو جہالت یا نادانی کے سبب کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیں، مطلب پلٹ جائیں اچھائی کی طرف، ایسے ہی کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ وَأُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ مگر ان کے لیے کوئی توبہ نہیں جو برائی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے جب کسی کو موت آ جائے تو کہے میں تو توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی توبہ ہے جو حالت کفر میں ہی مر جائیں، ایسوں ہی کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج میں صحیح ہوں تو میں توبہ نہیں کر رہا ہوں، جب مجھے ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی اب آپ 1 ہفتہ زندہ رہیں گے، اب میں توبہ کروں تو فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ آئیے اسی سے ریلیٹڈ لاسٹ آیت دیکھتے ہیں، لاسٹ چند آیت، سورہ نمبر 66 اس کی آیت نمبر 8، اس میں اللہ کہتے ہیں، اب طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں توبہ کس طریقے سے پلٹنا چاہیے اچھائی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر ایمان والوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، 66 نمبر سورہ اس کی 8 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں دور کر دے، جس دن ہم پلٹیں گے اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور اس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اس دن اللہ ان کے ساتھ رسوا ان کو نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا، اور وہ یہ کہتے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل کر دے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بہنوں بھائیوں، ہمیں قیامت کے دن ایسے ہی دعا کرنی چاہیے، ایسے ہی توبہ کرنی چاہیے ہماری زندگی میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ مقام دے کہ نبی اور ایمان والوں کے ساتھ ہمیں رکھے،
اور ہمیں قیامت کے دن اللہ رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔